لأهله والصلاة لأهلها. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رضي الربي في رضي الوالد وسخط الربي في سخط الوالد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سنو ساتھیو، جی والدین و اساتذہ ہستی ہے بڑی اعلیٰ. سنو ساتھیو، جی والدین و اساتذہ ہستی ہے بڑی اعلیٰ. کرے جو اطاعت ان کی وہ رب کے ہاں محبوب بڑا اعلیٰ. وہ ہستی جس انسان کو بستی سے بلندی تک اٹھایا ہے. وہ ہستی جس انسان کو بستی سے بلندی تک اٹھایا ہے. ارے ایسا معلم زمانے پر میں کہاں سے آیا ہے؟ سامعین محترم، اساتذہ اکرام اور میرے عبد الصبور کے چمکتے دمکتے ستاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس عظیم الشان تقریری مقابلے میں جس عنوان کو موتیوں کے لیڑوں پہ پرو کر حاضر ہوا وہ ہے حقوق والدین و اساتذہ. سامعین محترم، جب میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور اپنے محبوب کی اطاعت کے بعد جس ہستی کی اطاعت اور فرما داری کا حکم دیا ہے وہ ہستی ہے والدین. چنانچہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں معاشرے کے فرزندوں کو 6 باتوں کا حکم دیا. اللہ تعبدو الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرنا. فلا تقل لہما اف، والدین کو اف تک مت کہنا. فلا تنہرہما، والدین کو نیچے رکھنا. وقل لہما قولا کریما، والدین کے ساتھ ادب و نرمی سے بات کرنا. واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ، والدین کے اطاعت کا بازو محبت سے بچھا دو اور یہ دعا کرتے رہو: کل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن سے پالا ہے. سامعین محترم، دین اسلام میں اولاد پر والدین کے لیے جو کچھ لازم قرار دیا ہے اس کی تعمیل سعادت اور اس سے روگردانی آنی بے بدل بات ہے. اس لحاظ سے والدین کے وجود کو کوئی ایک بھی بے بدل فرمایا جا کر جتنی بھی ان کی قدر کی جاتی ہے. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ نے فرمایا: اگر ماں باپ میں ان میں سے کوئی ایک بھی تیری زندگی میں بوڑھے ہو جاتے ان کو اب تک مت کہنا اور ان سے جھڑک کر مت بولنا اور ان کے ساتھ شفقت اور انکاری کے ساتھ جھک کر رہنا. سامعین محترم، اب ذرا اساتذہ کے حقوق کی طرف چلتے ہیں. اسلام نے معلم کو نہایت پاکیزہ اور قابل احترام قرار دیا. اسلام نے معلم کو روحانی باپ قرار دیا. اسلام نے معلم کو نبی کا وارث قرار دیا. اسلام نے معلم کو مربی اور مصلح قرار دیا. میرا تو دعویٰ ہے کہ جس طرح پھولوں کو مہک کی ضرورت ہے، سورج کو چمک کی ضرورت ہے، چاند کو دمک کی ضرورت ہے، جسم کو روح کی ضرورت ہے، اسی طرح ہے عالم کو معلم کی ضرورت ہے. سامعین محترم، اب معلم کا مرتبہ اور مقام انداز اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ خود خالق رب الارض والسماوات معلم افضل ہے. چنانچہ قرآن مجید میں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان پر اللہ تعالیٰ نے ان سے جن کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو بھی معلم بنا کر مبعوث فرمایا. اور آخر میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر رب کائنات کے دل پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا جنہوں نے اپنی شراکت ان الفاظ میں قرار دیا: انما بعثت معلما، تو میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. سرور دو عالم نے فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے
ادب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ادب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، استادی ایک نگینہ ہے یہ جنت کے نگینوں میں. آیات باقی، ملاقات باقی، واخر دعوانا الحمدللہ.